آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من کی بات ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ خیال کیجئے، زندگی پھول ہے، خوشبو ہے، مگر یاد رہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں، بدگمانی نہیں پالتے، اور جو بدگمانی پالتے ہیں وہ ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، اور جو یقین کرتے ہیں ان کو بار بار بتانا اور جتانا نہیں پڑتا، اور جن کو بار بار بتانا اور جتانا پڑے وہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ایک دن سب گوا دیتے ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ لوگ خواہ روگ پال لیتے ہیں۔ کوئی چیز یا انسان لا حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ضرورت تو وہ خواہش ہوتی ہے جو اس انسان سے جڑی ہوتی ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو۔ انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچھتاتا ہے۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں۔ اپنے دل پر بھروسہ کریں، لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ خیالات کی وادیاں بھی کئی دفعہ رنگین ہوتی ہیں اور کئی دفعہ صحراؤں کی طرح سنسان ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان میں کھو جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، پھر اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بڑے مقاصد کو پانے کے لیے آنکھیں کھلی اور منہ بند رکھنا منزل تک لے جاتا ہے۔ عقل مند انسان دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب خانے بھی بیکار ہیں۔ اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو۔ جسے گھر میں بے لوث محبت نہ ملے وہ اسے باہر سے خریدنے کی کوشش کرے گا، پھر خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ہر چیز مہنگی، لیکن ماچس آج بھی 2 روپے کی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے ذہنی حالات کو خراب کریں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دیتی ہے۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔
صبح کا وقت محدود ہوتا ہے، اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ خود پر یقین رکھو، خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے خودداری کی ڈگری نہیں جاری کی جاتی، یہ کسی یونیورسٹی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی۔ آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ بادشاہوں سے ملو یا فقیروں سے، بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں اور فقیروں کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ہیں۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگ اللہ پاک کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ بھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ درست چیز کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخموں کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ عروج میں لہجہ دھیما اور نظر نیچی رکھو، ورنہ زوال میں نظر نہیں ملا سکو گے۔ والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑیں، جب بھی میکے آئے تو اس کی خوب خدمت کریں تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو، نہ کہ بھائی اور بھابھی اس سے تعلق ہی توڑ دیں۔ گلیری جانور کو ہفتے میں 2 مرتبہ روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل کا آنا اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکلیف کی دوا گزرتا ہوا وقت ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو، اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے۔ اے رب العالمین، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔